فیلڈ مارشل سے منسوب باتوں پر بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ کے حقائق بس کرنے کا رویہ پرانا ہے۔ بھارت ہمیشہ بیانات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرتا ہے۔ بھارت کا مبینہ ایٹمی بلیک میلنگ کا بیانیہ ایک گمراہ کن اور خود ساختہ دعویٰ ہے۔ پاکستان طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی دینے کی پالیسی کے سخت خلاف ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے جھوٹے الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بیوروکریسی کا پچھلے 78 برس میں کوئی احتساب نہیں ہوا۔ کیا کسی نے سوچا ہے کہ بیوروکریسی کے پاس کتنے پلاٹ ہیں؟ اب رولا پڑ گیا ہے تو وہ نام لے کر بتائیں گے کہ کون کون پرتگال میں جائیدادیں خرید رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے بیوروکریسی کی شام نے بس اتنی گستاخی کی کہ یہ پرتگال میں جائیدادیں خرید رہے ہیں۔ اب وہ نام لے کر بتائیں گے کہ کون کون وہاں جائیدادیں خرید رہا ہے۔ جس کے ذریعے وہاں جائیدادیں خریدی گئیں اس نے ان کی تصویریں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ اور 9 مئی کے مزید 2 مقدمات میں بھی شاہ محمود قریشی بری، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ کو مزید 10 برس قید۔ لاہور ATC نے بیکری چوک پر گاڑیاں جلانے اور تھانہ شادمان کو آگ لگانے کے مقدمات کا محفوظ فیصلہ سنایا۔ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو 5 برس قید کی سزا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے عدالتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا انصاف نہیں ملتا، انصاف کا قتل ہو رہا ہے۔ آج انصاف کا قتل ہوا، آج سنائی گئی سزاؤں کی مذمت کرتے ہیں، ان کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے۔ جنگ بھارت نے شروع کی، مکمل پاکستان نے کی۔ افواج پاکستان نے جس انداز سے دشمن کو جواب دیا وہ تاریخی ہے۔ عبرتناک شکست کے بعد بھارت نے بزدلانہ سوچ کے ساتھ پاکستان کے پانی پر حملہ کیا۔ عوام میں اتنی طاقت ہے کہ ہم 6 کے 6 دریا واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ جنگ چھیڑی ہے تو مودی کو بتا دیں گے ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ بلاول بھٹو کی گھن گرج، کہا پاکستان نے کامیاب سفارتکاری کے ذریعے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو دنیا بھر میں بے نقاب کر دیا۔ بھارت سفارتی آداب بھول گیا، نئی دہلی میں پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کرنے لگا۔ پاکستانی سفارتکاروں کی مسلسل نگرانی، ذرائع کے مطابق سفارتکاروں کے گھر کی گیس اور انٹرنیٹ کی سہولتیں روکی جانے لگیں۔ پاکستانی سفارتکار جن گھروں میں رہ رہے ہیں ان گھروں کو خالی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ 4 سے 5 پاکستانی سفارتکاروں کو اب تک گھر چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مودی سرکار بوکھلا گئی، ہر حد پار کر گئی، اپوزیشن کی آواز دبانے کی کوشش۔ نئی دہلی میں اپوزیشن کے احتجاج کے دوران قائد حزب اختلاف راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، سنجے راوت اور دیگر کانگریس رہنما گرفتار، کچھ دیر بعد چھوڑ دیا گیا۔ پولیس کی دھکم پیل کے دوران متعدد اراکین پارلیمنٹ بھی بے ہوش ہوئے۔ راہل گاندھی نے کہا مودی سرکار سچ کی آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے، ہماری لڑائی جمہوریت اور 1 مین 1 ووٹ کی لڑائی ہے۔ پرینکا گاندھی نے مودی سرکار کو بزدل قرار دے دیا۔ 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف اپوزیشن رہنما پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن آفس تک مارچ کر رہے تھے۔ بھارتی سیاستدان اور لوک سبھا کے رکن ششی تھرور نے راہل گاندھی کی گرفتاری کی مذمت کر دی۔ صحافیوں سے گفتگو میں بولے راہل گاندھی نے اہم سوالات اٹھائے ہیں، ان کے جوابات دیے جائیں۔ الیکشن کمیشن کی نہ صرف عوام کی طرف بلکہ اپنے لیے بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان شبہات کو دور کریں۔ بھارتی ایئر چیف نے جو دعویٰ کیا اس کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے۔ بھارتی صحافی پروین سہنی نے کہا ایئر چیف کا دعویٰ کسی کی جانب سے ان کو دی گئی آخری لمحے کی ہدایت کا نتیجہ ہے۔ مودی سرکار دباؤ میں ہو تو ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسا کرتی ہے۔ پاکستانی کاروباری اداروں کے ملک کی معاشی سمت پر اعتماد سے متعلق گیلپ سروے، وزیراعظم کا بزنس کانفیڈنس انڈیکس رپورٹ پر اطمینان کا اظہار، کہا کاروباری اداروں کا ملک کی معیشت پر اعتماد 4 سال کی بلند سطح پر پہنچنا خوشائند ہے۔ گیلپ سروے کے نتائج ملک کی اقتصادی صورتحال میں استحکام کے عکاس ہیں۔ حکومتی اقدامات سے تاجر برادری کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے بلند ترین سطح کا سابقہ ریکارڈ توڑ دیا۔ 100 انڈیکس میں 1547 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,46,929 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اسرائیل سچ بتانے والوں کی بھی آواز دبانے لگا۔ الجزیرہ کی ٹیم پر فضائی حملہ، انس الشریف سمیت 5 صحافی جان سے گئے۔ صہیونی فوج نے الشفا اسپتال کے باہر صحافیوں کے خیمے کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا حملے کا اعتراف، 28 سالہ انس الشریف نے کیمرامین کی حیثیت سے کئی جنگیں کور کی، حالیہ جنگ میں رپورٹنگ کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ صہیونی فوج کا زیتون پر فضائی حملہ، رفح میں امداد کے منتظر افراد پر فائرنگ، 13 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 68 ہو گئی۔ انس الشریف کی شہادت کے بعد بیٹی شام کا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا۔
ہم نے کہا کہ ہم تھک چکے ہیں، ہمیں کھانا پانی اور سب کچھ چاہیے، چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو، میری زندگی جنگ میں گزر گئی، بمباری کی وجہ سے اپنے والد کے بارے میں ڈرتی ہوں۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ مشکل فیصلے کیے، شہباز شریف اور مریم نواز دن رات عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں نواز شریف کی گفتگو، وزیراعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور دیگر رہنما شریک۔ نون لیگ کے اعلیٰ سطح اجلاس میں ضمنی انتخابات پر تبادلہ خیال، ٹکٹ کی تقسیم سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔